السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دین اور ملی بھائیوں، احباب اور بزرگوں، نواقض صوم، روزے کو توڑنے والی چیزیں، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے سرسری طور پر پچھلے حلقوں سے چل رہا ہے۔ اس ضمن کی جو آخری بات ہے جو ہمارے سامنے ہے وہ خواتین سے متعلق ہے، عورتوں سے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی خاتون کو ماہواری کا خون جاری ہو جائے یا ولادت ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، اور اس صورت میں جو خون جاری ہوتا ہے جس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، اگر ان دونوں میں سے کوئی خون جاری ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ روزہ ٹوٹ جائے گا خواہ صبح صادق کے فوراً بعد ایسا معاملہ پیش آ جائے یا غروب آفتاب سے چند منٹوں پہلے بھی ایسا معاملہ پیش آ جائے، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ چند منٹوں پہلے ایسا معاملہ ہوا ہے، چند سیکنڈوں پہلے ایسا معاملہ ہوا، بالکل نہیں، کیونکہ صوم کی جو تعریف ہے، جو اس کی ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ میرے بھائیوں، تو یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور خاص طور پر اس کا تعلق خواتین سے ہے، ماؤں بہنوں سے ہیں، تو انہیں اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ حیض کی خون سے، نفاس کے خون کے جاری ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزہ ٹوٹ بھی جائے گا اور اس روزے کی بعد میں اسے قضا بھی کرنی پڑے گی، اور کسی بھی وقت میں، جیسا کہ عرض کیا گیا کہ دن کے کسی بھی وقت میں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کے بیچ میں کسی بھی وقت ایسا معاملہ ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سلسلے میں جو دلیل ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جسے خود ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں۔ اس میں حدیث لمبی ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا ایسا نہیں ہے کہ خاتون کو، عورت کو جب حیض آتا ہے تو وہ نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے؟ یہ دلیل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کہ روزے کی جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو نہ اسے روزہ رکھنا ہے اور نہ ہی اسے نماز پڑھنا ہے۔ اب یہاں نوعیت جو مسئلے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ماہواری خون جاری ہو، نفاس کا خون جاری ہو، تو ایسی صورت میں عورت کو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، اس کو نماز پڑھنا ہی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب اس حالت سے پاک ہو جائے خاتون تو اسے روزوں کی قضا کرنی ہے، لیکن بہرحال اس وقت اس حالت میں نہ اسے روزہ رکھنا ہے اور نہ ہی اسے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر ایک خاتون روزے کی حالت میں ہو، روزہ رکھے ہوئے ہو، اور ایسی صورت میں ماہواری کا خون جاری ہو جائے، حیض آ جائے، یا مثال کے طور پر ولادت کا خون جو نفاس کا خون کہلاتا ہے وہ خون جاری ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر ایسی حالت پہلے سے ہو تو روزہ رکھنا نہیں ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے، بعد میں روزوں کی قضا کرنی ہے۔ نماز کی قضا معاف ہے، اللہ تعالیٰ نے روزوں کی قضا مانگی ہے، اور روزوں کی نماز کی قضا سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا ہے۔ لیکن اسی طریقے سے اگر روزے کی حالت میں ہو تو بھی اور خون جاری ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اور اسے بعد میں روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس حالت میں عورت کو روزہ نہیں رکھنا ہے، اور روزے کی حالت میں ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سلسلے میں، وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمیں حیض کا خون آتا تھا تو ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم روزوں کی قضا کریں اور نماز کی قضا نہ کریں۔ یہ بھی واضح دلیل ہے کہ روزوں کی قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، گویا کہ روزے فاسد ہو جایا کرتے تھے، روزے ٹوٹ جایا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے روزے کی قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی حضرت معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت معاذہ اللہ کے نبی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے لگیں، اور انہوں نے کہا، اے ام المؤمنین آپ بتائیے کہ ہمیں یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ جب حیض کا خون ہو تو ایسی صورت میں عورت کو نہ روزہ رکھنا ہے نہ نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز کی قضا بھی نہیں کرنی ہے، روزے کی قضا کرنی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت وہ روزے کی قضا کرتی ہے اور نماز کی قضا نہیں کرتی ہے، یا روزے کی قضا اسے کرنا ہے، نماز کی قضا نہیں کرنا ہے؟ یعنی ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو حضرت معاذہ کے جواب میں اللہ کے نبی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، احروریۃ انتی، کیا تم حروریہ ہو؟ یعنی کیا تم اس طرح سے عقل کی بات کر رہی ہو
کہ تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ نماز کی قضا نہیں کرنا ہے، روزے کی قضا کرنا ہے، اس طرح کی عقلانی باتیں تم کر رہی ہو، کیا حروریہ ہو؟ حروریہ ایک نام ہے رافضیوں کا، شیعوں کا، تو کیا تم حروریہ ہو؟ تو مقصد یہ تھا کہ کیوں اپنی عقل کا استعمال کر رہی ہو؟ اور پھر اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں حروریہ نہیں ہوں، لیکن مجھے مسئلے کا علم نہیں ہے اور اس لیے میں مسئلہ پوچھ رہی ہوں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ اس میں عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے، عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ اس کا جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا، ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں اور ہمیں حیض کا خون آتا تھا یا ہمیں نفاس کا خون عورتوں کو آتا تھا، تو ایسی صورت میں اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم روزوں کی قضا کریں، اور ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تھا نمازوں کی قضا کرنے کا۔ تو ہمیں روزوں کی قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، اس لیے ہم قضا کرتی ہیں، نمازوں کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے ہم نمازوں کی قضا نہیں کرتی ہیں۔ بس اتنا ہی ہمیں جان لینا ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے روزوں کی قضا کا حکم ہے، اس لیے قضا کرنا ہے، نمازوں کی قضا نہیں کرنے کا حکم ہے، اس لیے قضا نہیں کرنا ہے۔ اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا کارن کیا ہے، ہمیں اسے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ بہت ہی واضح دلیل ہے جس سے معلوم پڑتا ہے کہ حیض یا نفاس کے خون کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنا ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے، روزوں کی قضا کرنی ہے، نماز کی قضا نہیں کرنی ہے، نماز کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر ان دونوں میں سے کوئی خون جاری ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ خواتین کو چاہیے، ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ اس کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، اس میں سستی نہ برتیں۔ بعض بہنوں کی طرف سے بسا اوقات مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس طرح کی چوک ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ بسا اوقات سوالات اس طرح کے کیے جاتے ہیں کہ فلاں خاتون نے اس حالت میں بھی روزہ مکمل کیا، 2 روزے ایسے ہی گزرے، 3 روزے ایسے ہی گزرے، نہیں معلوم تھا، پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے اور وہ روزہ رکھتی رہی، اس نے شرم کے مارے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ ایسی حالت سے میں گزر رہی ہوں، اور روزہ رکھتی رہی۔ اب اسے پتہ چلا کہ نہیں، ایسی صورت میں روزہ اسے نہیں رکھنا تھا اور اس کا روزہ جو اس نے رکھا بھی ہے وہ نہیں ہوگا، اسے روزہ کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو اسے تشویش پیدا ہوئی اور اس نے اہل علم سے سوال کرنا شروع کیا کہ کیا حکم ہے، ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، تو میں روزہ مجھے قضا کرنا ہے یا نہیں قضا کرنا ہے، یا اس کا کفارہ دینا ہے یا کھانا کھلانا ہے۔ اس طرح کے سوالات عام طور پر بہنوں کی طرف سے آتے رہتے ہیں۔ تو لا علمی کی وجہ سے بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں اور بسا اوقات اس سلسلے میں عدم اہتمام کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماؤں کو، بہنوں کو اور ذمہ داروں کو اس سلسلے میں اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے روزے، ہماری ماؤں بہنوں کے روزے بھی کما حق ہو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں اور اس میں کسی بھی طرح کا نقص، کسی بھی طرح کی کمی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔